چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں ایسی خصوصیات موجود تھیں کہ جو انبیاء و مرسلین میں موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ علم ہے، شجاعت ہے، غیرت ہے، خودداری ہے، جیسا کہ غیرت ہے، شجاعت ہے، خودداری ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے علم کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میری پھوپھی جان عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی عالمہ کہ جن کو کسی نے پڑھایا نہیں بلکہ ان کو خداوند متعال نے علم عطا کیا ہے۔ اگر ہم جناب زینب کبریٰ کی شجاعت کی بات کریں تو وہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ شجاع ہیں، جس طرح سے کہ مولا 9 لاکھ لشکر کے مقابلے میں آئے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یزید نئی کے مقابلے میں آئی ہیں، جو اس 9 لاکھ لشکر کا بھی سردار ہے۔ اور وہ خطبات کہ جس میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید نئی کو للکارتے ہوئے کہا تھا مہلن مہلن، اے یزید تھوڑا انتظار کر، اور اس وقت کا انتظار کر کہ جب اللہ کی جانب سے انتقام لینے کے لیے ایک فرد مقرر کیا جائے گا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا اے یزید وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ رب العزت تجھ سے ہمارے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لے گا۔ اگر ہم صبر زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھیں تو روایات بتاتی ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں۔ 5 وقت دن میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پہلے آقا حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت فرماتی اور اس کے بعد نماز ادا کرتی۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتی اور پھر قرآن پاک پڑھتی، اور وہ بی بی کہ جن کی نکاح کی شرط میں یہ موجود تھا کہ وہ جب چاہیں گی اپنے بھائی سے مل سکیں گی اور کوئی ان کو اس سے نہیں روکے گا، لیکن یہ وہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ جب ہم روز عاشوراء ان کو دیکھتے ہیں تو چند قدموں کے فاصلے سے کھڑے ہوئے اپنے بھائی کے گلے پر خود خنجر سے ضربوں کو لگتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اور روز عاشوراء کے بعد شام غریباں کا وہ منظر دیکھیے کہ جب خیمے جل چکے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یتیموں اور بیواؤں کو سنبھال چکی امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آئیں۔ علامہ مامکانی لکھتے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے تمام احسانات ایک طرف، اور بی بی کا سب سے بڑا احسان یہ کہ انہوں نے قبر حسین علیہ السلام کی شناخت کر دی۔ وہ ملعون یہ چاہتے تھے کہ آقا حسین کے جسم کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شام غریبہ میں جب تمام کام کر چکیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکیں کہ ایک مرتبہ بیوی نے مقتل کی جانب رخ کیا۔ راوی بیان کرتا ہے جناب زینب کبریٰ مقتل میں صدا دیتی ہیں میرے بھائی حسین کہاں ہو، زینب کو آواز دو، کہ اتنے میں ایک جگہ سے جناب زینب کبریٰ کو آواز سنائی دی۔ جب بی بی آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں ایک پتھروں کا ڈھیر ہے۔ یہ پتھروں کا ڈھیر کیوں ہے؟ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے وقت جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھے اس نے پتھر مارے۔ ایک پتھروں کا ڈھیر امام حسین علیہ السلام کے جس میں اتھر پہ موجود تھا۔ بڑی دیر لگی زینب کبریٰ کو ان پتھروں کو ہٹاتے ہوئے، اور جب ان پتھروں کو ہٹاتی ہیں تو گیلی مٹی یہاں پر نظر آئی۔ جناب زینب کبریٰ نے اس گیلی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ اس مٹی کو اشمام کیا اور فرماتی ہے کیا تو میرا حسین ہے؟ یہ گیلی مٹی کیا تھی؟ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ زیارت ناہیہ میں امام زمان فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، میرا آپ پر سلام، میرا اس حسین پر سلام ہو کہ جس کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ ان کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئیں۔ ابھی زیارت کے لیے آتے ہوئے یہاں سین حرم میں ایک زیارت کا جملہ لکھا ہے السلام علیکہ یا مرمل بالدماء،
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سلام ہو اس مظلوم حسین پر کہ جس کے جسم کا گوشت خاک کربلا میں اس طرح سے مل گیا کہ امام حسین کی ہڈیاں کرچیاں بن چکی تھی. وہ آقا حسین کا جسم اطہر خاک اور خون میں ملا ہوا تھا. جناب زینب کبریٰ نے اس خاک اور خون میں ملی ہوئی مٹی کو اٹھایا، آسمان کی جانب بلند کیا اور فرماتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول خدا. فرماتی ہے نانا رسول خدا، دیکھو اپنے حسین کی کیفیت کہ جو کبھی آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، کبھی آپ کے شانے پہ موجود ہوتے تھے. یہ دیکھیے یہ آپ کا حسین ہے جو خاک اور خون میں ملا ہوا پڑا ہے. پھر بی بی فرماتی ہیں میرا سلام ہو حضرت ابا عبداللہ الحسین پر. اور ایک مرتبہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا قربان، اے خدا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو قبول فرما. وہ زینب کبریٰ جو ایک لمحہ اپنے بھائی حسین کی زیارت کے بغیر گزارتی نہ تھی، اس خاک اور خون میں ملی ہوئی مٹی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں فرماتی ہے اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان. یہ صبر زینب کبریٰ کی معراج ہے کہ وہ آقا حسین کی شہادت کو اپنی قلیل قربانی قرار دے رہی ہیں. ہمارے سلام ہو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر. ہمارا سلام ہو اس آقا زادی پر کہ جنہوں نے جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچایا. سلام ہو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر جو یادگار علی و فاطمہ ہیں، جو یادگار خدیجۃ الکبریٰ ہیں. ہمارا سلام ہو علی بن ابی طالب کی اس شجاع بیٹی پر کہ جو جلتے ہوئے خیموں میں بھی صبر کا درس دیتی رہی، جو استقامت و شجاعت کا درس دیتی رہی. ہمارا سلام ہو جناب زینب بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب پر. اللہ